الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل حسین اسلامک نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ العز وجل، آج میں ایک محض نماز کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بوضو قبلہ رو اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، چادر سے باہر نہیں نکالیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پہ رکھیے اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں، الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھے کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے۔ اب اس طرح ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ تم کر کے آہستہ سے آمین کہیں، پھر 3 آیات یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع میں تھوڑا جھکیں یعنی اتنا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے، گھٹنوں کو نہ پکڑیے، انگلیوں کی ملی ہوئی ہوں اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجیے۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، پھر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سجدے میں جائیں، پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رکھیں، سجدہ سمٹ کر کیجیے یعنی بازو اور کروٹوں سے پیٹ، ران سے ران، پنڈلیوں سے پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اسی طرح اٹھائیں کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھائیں، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے، الٹی سارین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدہ اسی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد سورت پڑھیں، پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کیجیے، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سرین پر بیٹھے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں، الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدے میں تشہد یعنی التحیات واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھیں۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے اور اشہد کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اب اگر
2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمد شریف پڑھیں اور سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیں، اور اگر سنت نفل ہو تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ خیر میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر کوئی سی دعائے مسورہ قرآن حدیث کی دعا کو دعائے مسورہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے پہلے دائیں سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور اسی طرف بائیں الٹے طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ اسلامی بہنوں دیے ہوئے اس طریقے نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا، اور نماز پھر سے پڑھنا واجب اور بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ میں جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہے جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح نماز ادا کرنے کی صحیح سے توفیق نصیب فرمائے۔ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اسے لائک کر دے، شیئر کر دے اور سبسکرائب کر دے۔ اب کے لیے مجھے اجازت دے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔